سے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جب یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ اب جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو اس وقت میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ کر کے جب میں آخری زیارت کرتے ہوئے رونے لگا تو حضور علیہ السلام بھی مجھے دیکھ کر کے رو رہے تھے، اور جدائی کا یہ منظر جو ہے وہ بڑا رقت انگیز تھا۔ حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہے جنہوں نے صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے وصال فرمایا اور کچھ فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب انہوں نے 32 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے بعد وصال کیا تو جب ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہوگا تو اس وقت تو ان کی عمر کیا ہوگی۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کا مطلب کھیل کود ہے، جوانی کا مطلب جو ہے وہ ٹائم کی بربادی ہے، جوانی کا مطلب موبائل کا بے جا استعمال ہے، جوانی کا مطلب آوارگی ہے، جوانی کا مطلب نشہ ہے، جوانی کا مطلب معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، جوانی کا مطلب جو ہے وہ فضول کام ہے، جوانی کا مطلب ہول ہپاڑ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ جوانی کا مطلب صرف یہی ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر جوانی سے متعلق انسان سے سوال فرمائے گا، کیونکہ جوانی انسان کی زندگی کا یہ خوبصورت ترین وقت ہے اور خوبصورت ترین پیریڈ ہے۔ اگر لوگ اس کا مس یوز کریں، غلط استعمال کریں اور اس میں گناہ کریں اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں تو اللہ کی طرف سے بڑا دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا اور اپنی جوانی کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو جوانی دی ہے گناہ کے لیے نہیں دی، آوارگی کے لیے نہیں دی، عیاشی کے لیے نہیں دی، بلکہ میری جوانی دین کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، ملت کے لیے ہے، مسلک و مذہب کے لیے ہے۔ اگر ہماری قوم کا جوان یہ سوچے تو میں سمجھتا ہوں کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ جس قوم کا جوان سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جائے، آوارگی اختیار کرے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے تو پھر اس قوم کی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے جوان اپنی ذمہ داری کو پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر محسوس کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے اس کو بیکار ضائع کرنا، راتوں کو گھومنا پھرنا، تاش کے پتے، جوئے کے اڈے، شراب نوشی، نشہ، یہ سب چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں جوانی نہیں دی ہے، بلکہ ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اور جہاں جوانوں میں انقلاب آتا ہے پھر انقلاب ہی آتا ہے۔ جس جوان کی زندگی میں انقلاب آئے وہ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مقدس کی تفاسیر میں ایک جوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر ایک جوان کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ نجران کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو سجدے کروانا شروع کیا اور لوگوں سے جو ہے وہ اپنی عبادت کا خراج وصول کرنا شروع کیا، تو اس وقت اس نے اپنے پاس جادوگروں کو رکھا تھا۔ تو جو اس کا جادوگر تھا سب سے بڑا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب آیا تو اس وقت اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک جوان آپ میرے حوالے کر دیں تاکہ اس جوان کو میں جادو سکھاؤں، تاکہ وہ میرا ہنر اور میرا فن اپنے اندر منتقل کر لے۔ خدا کا کرنا یہ کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے اندر بہت لوگوں کو دیکھا کہ کون ایسا ہے جس کو جادوگر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک جوان پر، نو عمر جوان پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بڑا ہونہار تھا، بڑا دانشمند تھا، عقل مند تھا، تو بادشاہ کو اس کی دانشمندی اور عقل مندی پسند آئی۔ اس نے اس نو عمر جوان کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔
اب وہ جوان جادو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا اور گھر سے نکلنے کے بعد اس جادوگر کے پاس جاتا. جب راستے میں آتے جاتے وہ جادو سیکھنے کے لیے آتا جاتا تو ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا. وہ راہب انتہائی نیک، پرہیزگار اور متقی تھا، اللہ والا تھا وہ، اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ بات اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بیان فرمائی ہے. تو وہ آتے جاتے جب اس راہب کو دیکھتا تو راہب کی کشش، راہب کے چہرے کی نورانیت، راہب کا تقویٰ، اس کی سادگی اس کو بہت متاثر کرتی. تو اس جوان نے آتے بھی اور جاتے بھی راہب کی کٹیا میں، اس کے گرجا میں بیٹھنا شروع کیا. اب جادوگر سے زیادہ لگاؤ اس جوان کو اس راہب سے ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کاموں کے اندر کشش نہیں ہے اور سچائی کے اندر کشش ہے، اور لوگوں کو قریب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اگرچہ جادوگر، شعبدے باز لوگ بہت ساری چیزیں کر کے اپنے قریب کر لیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دن تک کے لوگوں کو ملمہ سازی کی بنیاد پر قریب نہیں رکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت اور حقانیت کے اندر وہ کشش، وہ لذت اور وہ جاذبیت رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح راہب کے تقوی نے، پرہیزگاری نے اس جوان کو متاثر کیا، اور بالآخر وہ جوان جب بیٹھتا تو بہت دیر تک بیٹھتا. اب ایسا ہوا کہ گھر جاتا تو گھر والے کہتے اتنی دیر سے کیوں آیا. راہب کے پاس سے نکل کے جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کہتا اتنی دیر سے کیوں آیا. بالآخر وہ لڑکا پریشان ہوا، راہب نے اس کو اس کا حل بھی بتایا، اور پھر ایسا ہوا کہ اب وہ نوجوان جو ہے یہ سوچنے لگا کہ میں راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، راہب کی باتیں میرے دل کو ٹچ کرتی ہے، میرے دل کو متاثر کرتی ہے، لیکن جادوگر سے وہ متاثر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں تو منتر جنتر ہی پڑے جاتے تھے. بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جانور آ کر کے لوگوں کا راستہ روک لیتا ہے، اور لوگ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر، اور بیچ میں وہ جانور اس کے خوف کی وجہ سے کوئی راستہ پار نہیں کر سکتا تھا. اس مشکل کے اندر لوگ تھے. ایسے میں اس جوان نے جب دیکھا کہ جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور اس کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے کوئی بھی اس جانور کے قریب جانے کے لیے اور آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے پتھر چھوٹا سا اٹھایا، اور چھوٹا سا پتھر اٹھانے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب جس سے میرا دل بے حد متاثر ہے، اگر یہ راہب حق پر ہے اور تیری بارگاہ میں اس جادوگر سے زیادہ مقبول ہے، جادوگر سے زیادہ اگر وہ تیری بارگاہ میں مقام مقبولیت رکھتا ہے اور حقانیت کا مقام رکھتا ہے، تو یہ جانور اس پتھر سے مر جانا چاہیے. جیسے اس نے چھوٹا سا پتھر اس جانور کو مارا تو وہ طاقتور جانور چھوٹے سے پتھر سے مر گیا. یہ واقعہ آ کر کے اس راہب کو اس جوان نے بتایا، اس لیے کہ اب وہ جوان پر کھل چکا تھا کہ جادوگر حق پر نہیں ہے بلکہ راہب حق پر ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ حق پر ہے. تو راہب کو جب یہ بات بتائی کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، تو راہب نے کہا اے جوان، مجھ سے زیادہ مقبولیت اب اللہ کی بارگاہ میں تیری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے اور تجھ سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے. دیکھ اب تیرے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامتوں کا ظہور فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا جب تو حق کے لیے اٹھے گا، جب تو سچائی کے لیے اٹھے گا، جب تو صداقت کے لیے اٹھے گا، جب تو اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا، تو تیرا امتحان لیا جائے گا اور تجھے آزمایا جائے گا، تجھے تجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جائے گی. لیکن اس وقت جب تجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ راستہ تجھے کہاں سے ملا تو تو ہرگز میرا نام مت بتانا. اس نے کہا ٹھیک، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ راہب کے پاس سے چلا گیا. اب اس جوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت پیدا فرما دی کہ وہ جوان کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتا تو اللہ کوڑی کو شفا عطا کر دیتا، کسی اندھے کے لیے دعا کرتا اللہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا. اسی طرح اللہ اکبر کسی بیمار کے لیے دعا کرتا تو بیمار کو شفا مل جاتی. ذرا غور کریں میری قوم کے جوان، ذرا غور کریں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی جوان نیک اور پرہیزگار بن جائے
کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. اگر سید الانبیاء کی امت کا کوئی جوان گناہوں سے کنارہ کش ہو کر کے نیک بنے تو اللہ اس کی دعا میں کتنی تاثیر عطا فرمائے گا, اس کی دعا میں کتنا اثر عطا فرمائے گا. بات اتنی ہے, آج جو میری قوم کے جوان کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو زبان گالی دیتی ہو, جو زبان غیبت کرتی ہو, جو زبان چغلی کرتی ہو, جو آنکھیں زنا کرتی ہو یعنی کہ ناجائز اور حرام مناظر کو دیکھتی ہو, آخر ان کی دعائیں بھی کیسے قبول ہوگی, ان کی دعاؤں میں اثر بھی کیسے پیدا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قصور ہمارا ہے, میرے اللہ کی رحمتیں تو اب بھی چھما چھم برس رہی ہے, اللہ کا کرم تو اب بھی چھما چھم برس رہا ہے. ادعونی استجب لکم کا فرمان تو اب بھی پوری رانائیاں بکھیر رہا ہے, لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال لقمہ نہیں, ہم ہی ہیں ہمارے آنکھیں حرام مناظر سے بھری ہوئی ہے, ہم ہی ہیں ہمارے کان حرام سن رہے ہیں, ہماری زبان حرام کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں پھر دعاؤں میں تاثیر کیسے ہوگی. قرآن مقدس نے یہ واقعہ بیان کر کے اور حضرت صہیب رومی نے اس واقعے کی تفسیر بیان کر کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر کے گویا کہ اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جب کسی جوان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے, اور پھر ایک جوان پوری قوم میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بہت سارے جوان سوچتے یار پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے, میرے اکیلے کے سدھر جانے سے کیا ہوگا. اچھی طرح یاد رکھو, ایک انسان کے سدھرنے سے جہان سدھر سکتا ہے, ایک چراغ کے جلنے سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو. حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ وہ جوان لوگوں کے لیے دعا کرتا, اندھوں کو روشنی مل جاتی, کوڑیوں کو شفا مل جاتی, بیماروں کو شفا مل جاتی. اب یہ بات ہوتی رہی اور لوگ اس کے پاس آتے رہے اور فیض اٹھاتے رہے. خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا وزیر یا اس کے مقربین میں سے ایک شخص جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور جو نابینا ہو گیا تھا, ایک دن وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا, اے جوان یہ تحفے طائف میری طرف سے قبول کر لو, اور میں نے سنا ہے کہ تم اندھوں کو شفا دیتے ہو, تم کوڑیوں کو شفا دیتے ہو, تم بیماروں کو شفا دیتے ہو. اس جوان نے کہا شفا میں نہیں دیتا, شفا میرا اللہ دیتا ہے جو رب العالمین ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کیا تم مجھے شفا دے سکتے ہو؟ کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا, البتہ اگر شفا چاہتے ہو تو میرے اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, میں دعا کروں گا اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو منور کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, اس شخص نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا. اب پھر وہ بادشاہ کے پاس جا کر کے بیٹھا, بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا, پہلے کی طرح اس نے پھر اپنی ڈیوٹی کو نبھانا شروع کیا. تو بادشاہ نے پوچھا تم تو نابینا ہو گئے تھے, تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے روشنی عطا کی, میرے رب نے مجھے روشنی دی. کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا نہیں, تم میرے رب نہیں ہو, رب تو میرا وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا, جو وحدہ لا شریک ہے. اب جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ تجھے یہ راستہ کس نے بتایا؟ لیکن اس وزیر نے نہیں بتایا. بہت زد کوب کیا, بہت مار پیٹ کی, بہت زور دیا, تو پھر اس نے بتایا کہ جس نوجوان کو تو نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اسی جوان نے مجھے اس راستے پہ ڈالا. اب وہ جوان کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد اس جوان کو پوچھا گیا کہ آپ تو اتنا جادو سیکھ گئے کہ اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہو, کوڑیوں کو شفا دے رہے ہو, بیماروں کو اچھا کر رہے ہو. اس جوان نے کہا یہ جادو کا اثر نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور وہی شفا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس جوان سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن تو نے یہ کیا کیا؟
تو اس جوان کو نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس سے کہا گیا اب ایک کام کرو، جس اللہ کا نام لیتے ہو وہ اللہ کا نام لینا بند کر دو، اور جس دین کی بات کرتے ہو اس دین کی بات کرنا بند کر دو. اس جوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ راستے پر ڈالنے والا کون ہے؟ نہیں بتایا. جب بہت زدکوب کیا گیا، بہت مارا پیٹا گیا، تو آخر کار اس کی زبان پر راہب کا نام آ گیا. اللہ اکبر. جب راہب کا نام آیا، راہب کو پکڑا گیا. راہب کو پکڑ کر بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ سب معاملہ کیا ہے، تم نے یہ سب بگاڑ پیدا کیا ہے معاذ اللہ. اور اس نے حقانیت کی راہ کو، دین کی راہ کو بگاڑ کا نام دیا اس ظالم نے. اور پھر راہب کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی، پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اور راہب کو کہا گیا تمہیں یہ مذہب چھوڑنا ہوگا جس مذہب کی تم تبلیغ کر رہے ہو. لیکن اس راہب نے مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث کا مفہوم ہے بالآخر اس راہب نے جب مذہب نہیں چھوڑا، جب دین نہیں چھوڑا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، تو آرا منگوایا گیا اور اس کے سر پہ آرا رکھ کر کے آرا چلا دیا گیا اور اس راہب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں، ہم غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ اکبر، ایمان بچانے والوں نے ایمان کیسے بچایا، دین بچانے والوں نے دین کیسے بچایا، مذہب بچانے والوں نے مذہب کیسے بچایا. آج کس قدر ہم لوگ جفا کار ہو گئے، کس قدر بے وفا ہو گئے. کہاں وہ کہ سروں پہ آرا رکھ کر کے آرا چلایا جاتا تھا، ایمان چھین